بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آبویسلی گفتگو کا آغاز اگر ہم آج کسی اور موضوع سے کرنا بھی چاہیں تو نہیں کر پائیں گے۔ گفتگو کا آغاز ہوگا ارشد ندیم سے، جنہوں نے وہ کر دکھایا ہے جو 75 سال میں کوئی پاکستانی ایتھلیٹ نہیں کر پایا۔ وہ اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے والے پہلے پاکستانی ایتھلیٹ بن گئے، اور انہوں نے صرف گولڈ میڈل نہیں جیتا، 25 کروڑ لوگوں کے دل بھی جیت لیے ہیں۔ اولمپکس کی تاریخ کا 118 سالہ ریکارڈ توڑ دیا۔ میاں چنو کے ایک چھوٹے سے علاقے سے اٹھ کر دنیا میں، پوری دنیا میں خود کو منوانے والا ارشد ندیم ایک پاکستان کا، حقیقی پاکستان کا چہرہ ہے۔ اس نے اپنی انفرادی کوشش سے اقوام عالم میں پاکستانی پرچم کو سربلند کیا ہے، اور اقبال نے کہا تھا نا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو ارشد ندیم بھی ملت کے مقدر کا ستارہ بن کے ابھرا ہے۔ اس غم، پریشانیاں، تکلیفیں اور مایوسیوں کے اس ماحول میں اس نے قوم کو ایک حقیقی خوشی سے ہمکنار کیا ہے۔ ویسے آج تک جن لوگوں نے وطن عزیز کو کھیلوں کے میدان میں حقیقی خوشیوں سے ہمکنار کیا ہے، قوم نے کوئی اچھا بدلہ تو نہیں دیا اس کو۔ آپ سمجھ گئے میرا اشارہ کس طرف ہے۔ اور ایسے وقت میں جب پاکستان کے تقریباً 70% نوجوان جو ہے ملک کے مستقبل سے مایوس ہو کے ہر قیمت پہ وطن چھوڑنا چاہتے ہیں، تو ارشد ندیم نے اپنی مٹی سے جڑے رہنے کا پیغام دیا ہے۔ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ارشد کی۔ اس نے پوری قوم کو یکجہتی کی لڑی میں ایک طرح سے پرو دیا ہے۔ آج خیبر سے کراچی تک، چترال سے گلگت بلتستان تک، ہر گھر میں ایک امید کا ایک دیا روشن کیا ہے اس نے۔ یہ صرف ایک گولڈ میڈل نہیں ہے، یہ صرف کھیل کا مقابلہ نہیں ہے۔ آپ استعارتاً دیکھیں تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، کیونکہ ارشد نے صرف گولڈ میڈل نہیں جیتا، وہ ایک امید کا استعارہ بن کے ابھرا ہے، اور یہی اس کی کنٹریبیوشن ہے۔ کیونکہ اس کی کامیابی میں ایک سبق بنا ہے کہ حالات چاہے کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو، لگن سچی ہو تو پھر منزل پر پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پہلے سوچا ارشد کی مشکلات پہ بات کروں کہ کیسے محرومیوں سے لڑتا ہوا ایک سیدھا سادہ دیہاتی لڑکا یہاں تک کیسے پہنچا، خود کو منوانے کے لیے اسے کس سے لڑنا پڑا، کون بڑے بڑے اعلانات کرتا رہا، اور عملی طور پر اس سال جنوری تک وہ جو جیولن خریدنے کے لیے بھی کس دربار میں حاضری دیتا رہا۔ جی چاہتا ہے اس پر بھی بات کروں کہ ارشد ندیم جیسے کیسے لال ہیں جو ابھی تک گدڑیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور انہیں وہاں سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے۔ جی تو یہ بھی چاہتا ہے کہ اس پہ بات کروں کہ 26 کروڑ کی آبادی والے ملک کے پاس ایک ہی گولڈ میڈل کیوں، اور وہ بھی ملا تو 40 سال بعد۔ جی تو یہ بھی چاہتا ہے کہ اس پر بھی بات کروں کہ اولمپکس میں جانے والے پاکستانی دستے میں صرف 7 کھلاڑی کیوں تھے، اور ان میں سے بھی 3 میرٹ پر نہیں بلکہ وائلڈ کارڈ انٹری پر اولمپکس میں بلائے گئے تھے۔ اور اولمپکس میں کھلاڑی تو صرف 7 ہی تھے، سیر سپاٹے کے لیے جانے والے درجنوں افراد جو ہیں وہ پیرس کیوں لے جائے گئے ساتھ؟ رانا ثناءاللہ اور ان کی اہلیہ کا پاکستانی اولمپک دستے سے کیا تعلق تھا کہ وہ قوم کے خرچ پہ دریاؤں کی سیر کرتے پھریں، تصویریں کھنچواتے پھریں؟ کیا ویسے اللہ معاف کرے کیا لگ رہے تھے وہ؟ کارٹونک پکچرز ہی لگ رہے تھے۔ تو جی تو میرا یہ بھی چاہتا ہے کہ آج پاکستانی سپورٹس میں جاری جو اندھیر نگری ہے اس پر بھی بات کروں، جہاں ایک اکیلا شخص 20 سال تک سیاہ و سفید کا مالک بنا بیٹھا رہا، اور ہم 4 سال بعد یہی رونا روتے رہے، جو اگر آج ارشد ندیم یہ میڈل نہ جیتتا تو بھی رو رہے ہوتے۔ تو ان 2 دہائیوں نے پاکستان نے ایک یعنی 20 سال میں غالباً ایک برونز میڈل بھی نہیں جیتا، اور شکر ہے اس سال ایسی جونکوں سے بھی جان چھوٹی ہے۔ تو پھر خیال آیا کہ چلے آج خوشی کا دن ہے، ایسی سڑی ہوئی باتیں نہ ہی کروں، تو کیونکہ آج ارشد ندیم کا دن ہے، اور آج کا پیغام یہی ہے کہ ارشد تم قوم کا مان ہو، تم ہماری جان ہو، ارشد تمہیں پوری قوم کا سلام۔ اچھا ناظرین، آگے بڑھتے ہیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف، جن کی مدت ملازمت میں اب تقریباً 2 ماہ باقی بچے ہیں، اور وہ آج ایک کیس میں وفاقی حکومت پر بہت برہم نظر آئے۔ ایک کیس کی سماعت کے دوران انہوں نے رولنگ دی
کہ عدالت کے کسی فیصلے پہ عمل درآمد نہ ہونا توہین عدالت کی سنگین کارروائی ہے۔ یعنی چیف جسٹس صاحب نے تفصیلی فیصلہ آنے سے پہلے اپنے مختصر فیصلے پہ عمل درآمد نہ ہونے پہ غصے اور ناراضگی کا اظہار کر دیا ہے۔ اس کا یہی مطلب سمجھا جائے چیف صاحب؟ لیکن چیف صاحب نے یہ جو غم و غصے کا اظہار کیا ہے اس کا اس فیصلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، آگے چل کے بتا دیتا ہوں۔ تو ان کی جو چیف جسٹس صاحب کی اس رولنگ کو مخصوص نشستوں کے کیس میں حکومت کی طرف سے عمل درآمد نہ کرنے کے تناظر میں کچھ لوگ اہمیت دے رہے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس معاملے کا اس معاملے سے دور دور تک کوئی تعلق ہے۔ یہ کیس تھا جی مارگلا کی پہاڑیوں پر ہوٹل اور ریسٹورنٹ یا دیگر تجارتی سرگرمیاں بند کرنے کے کیس، جس میں سپریم کورٹ نے مارگلا پر قائم منال ہوٹل اور دیگر ہوٹلوں کو بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کیس کی جو مدعی تھیں وہ چیئرمین وائلڈ لائف رائنا سعید صاحبہ تھیں۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد وائلڈ لائف چیئر پرسن وائلڈ لائف رائنا سعید کو ان کے عہدے سے برطرف کرنے کا حکم جاری کیا گیا تھا، جسے انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا اور اسے توہین عدالت کی کارروائی بھی قرار دیا، اور انہوں نے اس کیس میں حیرت انگیز طور پہ کیبنٹ سیکرٹری کامران افضل صاحب کو بھی فریق بنایا۔ اب کامران افضل صاحب کو جو لوگ قریب سے جانتے ہیں، بے شک آپ کو موجودہ حکومت کی ساری پالیسیوں سے اختلاف ہے، آپ اس کو جو مرضی رجیم کہیں، لیکن کامران افضل کو جو لوگ جانتے ہیں سیکرٹری کیبنٹ کو، ان کو پتہ ہے کہ وہ ان کی مجموعی شہرت جو بحیثیت مجموعی بہت ہی ایک بھلے مانس اور انتہائی ایماندار بیوروکریٹ کی ہے، لیکن چیف صاحب نے آج کامران افضل صاحب کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے، اور پھر آج اس کیس کی سماعت ہوئی تو پھر سیکرٹری کابینہ کامران صاحب کو عدالت میں پیش نہیں ہوئے، جس پر چیف جسٹس نے پوچھا کہ سیکرٹری صاحب کہاں ہیں، تو ان کو بتایا گیا کابینہ کے اجلاس میں ہیں۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ انہیں فوری طور پر بلائیں اور پیش کریں، کیونکہ انہوں نے آج اس کیس کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے غصے سے کہا کہ جرنیلوں اور بیوروکریٹ سے ملک کا نظام سنبھال لیا۔ عجیب، مطلب ان کا جو غصہ تھا وہ عجیب و غریب ہی بات پہ تھا، اور کچھ دیر بعد جو تھے کامران افضل صاحب عدالت میں پیش ہو گئے۔ اس موقع پہ اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ من و ان عمل کیا جائے گا، اور انہوں نے عدالت کو یہ بھی یقین دہانی کرائی کہ چیئر پرسن وائلڈ لائف کی برطرفی کا حکم جو ہے وہ بھی واپس لے لیں گے، جس پہ چیف جسٹس نے کیس جو ہے وہ 15 اگست تک ملتوی کرتے ہوئے اگلی پیشی پر رپورٹ طلب کر لی۔ اب ناظرین، بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ رائنا سعید صاحب کے لیے یہ توہین عدالت کی کارروائی کا اہتمام اتنی جلدی کیوں کیا گیا؟ اب بہت سارے لوگ جو قریبی حلقے ہیں وہ جانتے ہیں اس بات پہ کہ چیف صاحب نے اس میں کیوں اتنی عجلت کا مظاہرہ کیا ہے کہ ایک روز پہلے رائنا سعید صاحبہ جو چیئر پرسن تھیں وائلڈ لائف کی، انہوں نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا توہین عدالت کی آڑ میں کہ یہ توہین عدالت ہو گئی ہے۔ حالانکہ توہین عدالت اگر ہوتی بھی، اگر وہاں سے وہ ہوٹل نہ ہٹائے جاتے، نہ ریموو کیے جاتے، تو وہ 11 ستمبر کو ہونے تھے۔ یہ پاکستان کی غالباً تاریخ میں پہلا ہوگا معاملہ توہین عدالت کا جو توہین عدالت کے ارتکاب سے پہلے ہی اس کا نوٹس لے لیا گیا ہے۔ یعنی 11 ستمبر آنے سے پہلے ہی چیف جسٹس صاحب نے اور وہ 3 رکنی بینچ نے، اور 3 رکنی بینچ میں صرف قاضی صاحب بولتے رہے ہیں، اور باقی دونوں جج حضرات شاید انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، صرف قاضی صاحب بولتے رہے۔ عجیب و غریب سا رویہ تھا ان کا کہ، اور سمجھ سے باہر تھا کہ کیوں ہے انہوں نے 11، ابھی توہین عدالت دور ہے، ابھی توہین عدالت کا دور دور تک کوئی امکان بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ منال ہوٹل جو ہے انہوں نے اپنے ملازمین کو فارغ کرنے کا نوٹس بھی دے دیا ہوا ہے قانون کے مطابق۔ تو پھر یہ سمجھ سے بالا تر تھی کہ توہین عدالت کیسے ہو گئی؟ یہ تو زبردستی والی بات ہے نا۔ وہ میں نے غالباً پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہ خاتون اور ایک بندہ کسی جنگل سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو خاتون بندے سے کہتی ہے کہ تم مجھے چھیڑو گے، تو بندہ کہتا ہے میں کیسے چھیڑوں گا؟ نہیں تم مجھے چھیڑو گے۔ تو بندہ کہتا ہے میں کیسے چھیڑوں گا، تم دیکھ نہیں رہی؟
میرے ایک ہاتھ میں یہ دیکھو ڈنڈا ہے, رسا ہے, ایک ہاتھ میں بالٹی ہے, ایک ہاتھ میں مرغا ہے, ایک یہ میرے بندر بیٹھا ہوا ہے کندھے پہ, میں تمہیں کیسے چھیڑوں گا؟ تو وہ عورت کہتی ہے نہیں, مجھے پتا تم مجھے چھیڑو گے, تم بڑے چلاک ہو, تم مرغے کے اوپر یہ بالٹی دو گے, ڈنڈے کے ساتھ رسی باندھو گے, رسی کے ساتھ بندر باندھو گے, پھر تم مجھے چھیڑو گے. خود ہی طریقے بتا رہی. تو قاضی صاحب ابھی 11 ستمبر آنے سے پہلے ہی آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ سی ڈی اے یا منال کی انتظامیہ آپ کو چھیڑے گی؟ ابھی بہت دور کی بات ہے یہ, ابھی یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. آپ کو توہین عدالت کے جو دیگر کیسز ہیں جہاں پہ یہ خواتین کی مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اور دیگر معاملات درجنوں کی تعداد میں پڑے ہیں, جہاں ننگے چٹے انداز میں توہین عدالت کا ارتکاب کیا جا رہا ہے, وہاں پہ آپ نے کوئی نوٹس نہیں لیا. اس معاملے میں ایک دن سے بھی کم, چند گھنٹوں کے نوٹس پہ آپ نے توہین عدالت کی کارروائی شروع کر دی ہے. تو پھر سوال تو اٹھیں گے نا, آپ کو جواب بھی دینے پڑیں گے. تو ذرائع تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آپ کے رویے میں جو تبدیلی ہے وہ بتا رہی ہے کہ آپ کو مدت ملازمت میں اب توسیع نہ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, اس لیے اب آپ میرٹ پر حکومت کو آنکھیں دکھا رہے ہیں. اور دوسری طرف ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے آئین میں ترمیم کا معاملہ جو ہے کھٹائی میں پڑ گیا, کیونکہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستوں سے محروم کرنے کے باوجود بھی حکومت کے نمبر پورے نہیں ہو رہے, اور اس کے لیے انہوں نے مولانا فضل الرحمان کی مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے. اور ان حالات میں فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ حکومت کی مدد کر کے وہ اپنی سیاسی قبر کھودنے کے موڈ میں بالکل نظر نہیں آ رہے. حکومت کی طرف سے مایوس ہو کے پھر جیسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ اب میرٹ پر حکومت کی کلاس لے رہے ہیں. اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں حکومت کو چیف جسٹس صاحب کی طرف سے شاید مزید ٹف ٹائم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اچھا جی, اب آتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی طرف اور کچھ پنجاب حکومت کی کارکردگی پہ نظر ڈال لیتے ہیں, شاندار ٹک ٹاک سے ہٹ کے بھی. خبر یہ ہے کہ پنجاب میں 46 کامرس کالج بند کر دیے گئے ہیں. جی ناظرین, 46 کامرس کالج پنجاب میں بند کر دیے گئے. حکومت کا موقف یہ ہے کہ سرکاری کامرس کالج میں داخلے کم ہو گئے تھے, اس لیے ان کا چلانا مشکل ہو گیا تھا. اگر ایسا تھا بھی تو ان کامرس کالج کو آئی ٹی کالج بنا دیا جاتا. بند کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کی قیمتی عمارتیں جو ہے وہ ہتھیائی جائیں گی, ان کی بندر بانٹ ہوگی. آگے سنیں, پنجاب حکومت نے تقریباً 6000 سرکاری اسکولوں کو نجی شعبے کے حوالے کر کے ان سے جان چھڑا لی. یعنی ان سرکاری اسکولوں پہ اٹھنے والے اخراجات اب کہاں خرچ ہوں گے؟ مطلب یہ سن کے تو دل تھام کر سینے کو پنجاب حکومت, سنیے گا ذرا میری بات اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے, کہ پنجاب حکومت کی ترجیحات کیا ہیں. 6000 اسکول بند کر کے پنجاب حکومت ڈی ایچ اے لاہور میں صوبے کے گریڈ 20 سے 22 کے افسران کے لیے 2 ارب روپے کی لاگت سے 2 کنال کے 29 نئے بنگلے بنا رہی ہے. تعلیم کو اتنی زیادہ کہ تعلیم کے بغیر سانس نہیں آ رہا. البتہ بیوروکریٹس کو بڑے اچھے گھر دینا, سارے دن وہ صبح تقریباً 11 ساڑھے 11 سے لے کے رات بالکل جب سورج نصف النہار پہ ہوتا ہے, جب اس وقت 1:30-2 بجے تک, تو یہ 2-3-4 گھنٹے بنتے ہیں. یہ کتنی قوم کی خدمت کرتے ہیں یہ بڑے بڑے سرکاری افسران, تو ان کو اچھے گھر بھی نہ دیے جائیں. اب لاہور میں سرکاری افسران کی رہائش کا جو ہے GOR1 کے میس ہال کی, صرف میس ہال کی تزئین اور رہائش کے لیے 1 ارب 20 کروڑ روپے خرچ کیے جا رہے ہیں. ایوان وزیر اعلیٰ کی مرمت کے لیے 7 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں, اور رواں سال وزیر اعلیٰ اور کابینہ کے دفاتر اور آمد و رفت کے لیے اخراجات کی مد میں کچھ نہیں, 2 ارب 11 کروڑ روپے رکھے گئے صرف. لاہور میں پونچھ ہاؤس کو ڈپٹی کمشنر ہاؤس میں تبدیل کرنے کے لیے اس کی تزئین و رہائش کے لیے 39 کروڑ روپے رکھے گئے. 39 کروڑ. مزید سنیں نا, جا کہاں ہے, سنیں ذرا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کے لیے 10 کروڑ روپے مالیت کی نئی گاڑی, اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے 2 کروڑ روپے مالیت کی نئی گاڑی کی منظوری دی گئی ہے. اور سن لیں, پنجاب میں بیوروکریسی کی شاہ خرچیاں, سنتے جائیں, سنتا جائیں, شرماتا جا. قوم کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے,
حکومت کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے سوائے ٹک ٹاکوں کے. ٹھیک ہے, اتنے خراب معاشی حالات میں ناظرین پنجاب حکومت میں حال یہ ہے کہ کروڑوں روپے سرکاری فنکشنز پر خرچ کیے جا رہے ہیں. محکمہ ہاؤسنگ اینڈ ٹاؤن پلاننگ ایجنسی نے 14 اگست کے پروگرام پر اپنی چھت اپنا گھر, پتہ نہیں ایسا ہی کوئی نام ہے, 500 افراد کے یعنی 500 افراد کو روٹی کھلانی ہے. ایک پروگرام کرنا ہے وہاں پہ مریم نواز صاحبہ نے. ٹھیک ہے, اس ایک پروگرام کے لیے 1 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی ہے. ٹھیک, اسی طرح چڑیا گھر کا افتتاح جو وہاں پہ جو کچھ ہوا ہے, اس کے چڑیا گھر کے افتتاح 14 اگست کو ہونا ہے, اس کے پروگرام پر 1 کروڑ 30 لاکھ روپے خرچے کی منظوری دی گئی ہے. یعنی 14 اگست والے دن ہم سادگی کی 2 مثالیں, اعلیٰ مثالیں قائم کر رہے ہیں کہ 2 پروگراموں پہ, صرف 2 پروگراموں پہ, فنکشنز پہ, ایک پر 1 کروڑ 30 لاکھ روپے اور ایک پر 1 کروڑ روپیہ ہم خرچ کر رہے ہیں. اور اس مقصد کے لیے پرائیویٹ کانٹریکٹرز جو ہیں یا فرمز جو ہیں ان کی خدمات حاصل کی گئی ہیں یا کی جا رہی ہیں. اچھا جی, اب ذرا یہ تو ہو گئی بھتیجی صاحبہ کی باتیں, چچا کی حکومت کا بھی ذکر ہو جائے. شہباز شریف حکومت کا ایک بڑا سکینڈل جو ہے وہ سامنے آیا ہے, پائپ لائن. خبر یہ ہے کہ یعنی پائپ لائن کا نہیں ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ابھی یہ سکینڈل جو ہے یہ پائپ لائن میں ہے, یہ ابھی پائپ لائن سے گزر کے پھر آپ کے سامنے آئے گا. تو خادم یہ پہلے عرض کر رہا ہے کہ ایک بڑا سکینڈل جو ہے اس کا انتظار کیجئے. خبر یہ ہے کہ HEC کے سربراہ جو ہیں وہ ڈاکٹر مختار صاحب ہیں, ان کے عہدے میں توسیع کر دی گئی ہے. اور اس توسیع کی بھی جو کہانی ہے وہ بڑی عجیب و غریب ہے. خبر یہ ہے کہ کابینہ میں ڈاکٹر مختار صاحب کی تعیناتی کی مخالفت کی گئی ہے. مخالفت کس نے کی ہے؟ وفاقی وزراء رانا تنویر اور احسن اقبال. کیونکہ ڈاکٹر مختار کو توسیع دینے کے یہ دونوں وزراء حق میں نہیں تھے. ان کا موقف یہ تھا کہ HEC کے نئے سربراہ کی تلاش کے لیے سرچ کمیٹی بنائی جائے, جیسا ہوتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. ذرائع کے مطابق ڈاکٹر مختار نے بڑی تگڑی سفارش کرائی تھی, اور یہ سفارش ایسی تھی کہ اسے ڈالنے کی مجال جو تھی وہ شہباز شریف میں بھی نہیں تھی. بہرحال ڈاکٹر صاحب کو 1 سال کی توسیع مل گئی, لیکن اصل کہانی اس کے بعد شروع ہوئی. حکومت نے رواں سال PSDP میں لیپ ٹاپس کی خریداری کی مد میں 80 ارب روپے مختص کیے تھے, اور لیپ ٹاپس کی خریداری اور تقسیم کا معاملہ جو تھا وہ ہائر ایجوکیشن کی کمیشن کی ذمہ داری میں آتا ہے. ٹھیک ہے, پہلے مرحلے میں 1 لاکھ اور پھر دوسرے مرحلے میں 5 لاکھ لیپ ٹاپس تقسیم کیے جائیں گے. ٹھیک ہے, اب لیپ ٹاپس کی خریداری کے لیے جو قواعد و ضوابط بنائے گئے ہیں وہ بڑے شاندار ہیں, بڑے سوچ سمجھ کے بنائے گئے ہیں. یعنی اگر میں علی آپ کو کوئی دینا چاہوں, میرے جو اس وقت کیمرے کے پیچھے ہے, علی آپ کو کوئی دینا چاہوں, کوئی کانٹریکٹ دینا چاہوں, تو میں یہ رکھ دوں کہ شرائط رکھ دوں کہ بال گنگریالے ہونے چاہیے, چہرے پہ داڑھی ہونی چاہیے, نام علی ہونا چاہیے, اس کو صرف ٹھیکہ ملے گا. ٹھیک ہے, تو بالکل ایسا ہی کیا گیا کہ ایک ایسا مطلب بنایا گیا, اصول بنایا گیا کہ اس کے اوپر صرف ایک ہی کمپنی پوری دنیا میں پوری اترتی ہے. اس کی ایک شک جو ہے وہ یہ ہے کہ صرف وہی کمپنیاں بڈنگ میں حصہ لے سکتی ہیں. حضور والا کمپنیاں لکھنے کی کیا ضرورت تھی, کی لوڑ پی گئی سی؟ سیدھی طرح لکھ دے ایک کمپنی دا نام ہی لکھ دیں, ایویں خام خواہ سانوں گیڑے چ پایا ہے. ٹھیک ہے, اچھا کیا تھا کہ جی وہی کمپنیاں بڈنگ میں حصہ لے سکتی ہیں جو پہلے 1 لاکھ تک کمپیوٹر فراہم کر چکی ہوں. ذرا ناظرین سنیں, اسی لیے نون لیگ جو ہے نا اس کو ماسٹر آف دا گیم کہتے ہیں. یہ بنایا گیا کہ 1 لاکھ جو پہلے لیپ ٹاپ فراہم کر چکی ہے نا کمپنیاں, انہی کو, اور یہ جو کمپنی ہے یہ مطلب یہ جو شک ہے اس پر صرف وہی کمپنی پورا اترتی ہے جو پہلے اسی حکومت کو یعنی نون لیگ کی حکومت کو لیپ ٹاپس فراہم کر چکی ہے. وہی کمپنی ہے جس پر بے-قاعدگیوں کا, بے ضابطگیوں کا سنگین الزام لگ چکا ہے, اور ذرائع کہتے ہیں کہ اس کمپنی کے اہم ترین
جو حکومتی شخصیت ہے، نام لے دیتا ہوں، سلیمان شہباز صاحب کے ساتھ انتہائی گہرے روابط ہے، اور ایک اور بہت طاقتور وزیر کا تعلق بھی اسی کمپنی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور ذرائع کہتے ہیں کہ اس لیپ ٹاپ کی خریداری میں کم از کم 3 ارب روپے کے خرد برد کیے جانے کا بندوبست کر لیا گیا ہے۔ معاملہ اتنا سیریس ہے، گمبھیر ہے، کہ خرد برد کی جانے والی رقم اتنی بڑی ہے کہ جب یہ معاملہ زرداری صاحب کے نوٹس میں آیا تو انہوں نے دل میں سوچا ہوگا، میں کہہ نہیں رہا، سوچا ہوگا کلے ہی یہ نہیں پا جی، اس لیے انہوں نے چیئرمین ایچ اے سی کو توسیع دینے کے معاملے کا نوٹس لے کر حکومت سے رپورٹ طلب کر لی ہے، اور اس کے بعد اب سرکاری لوٹ مار میں پتہ نہیں کون کون حصے دار بنے گا، میں نہیں کہہ سکتا۔ اچھا ناظرین، آخر میں آپ کو قیدی نمبر 804 کی بھی ایک خبر دیتا چلوں کہ بار بار میں آپ کو جب ملاقاتیں ہوتی ہیں، ملاقاتوں کی کوششیں ہوتی ہیں، خان صاحب کی طرف سے ملاقاتوں سے انکار سامنے آتا ہے، اور ہمیشہ میں نے آپ کی خدمت میں وہ خبر پوری ایمانداری کے ساتھ عرض کر دی ہے۔ یار لوگ کہتے ہیں کہ یہ خود ہی باتیں بناتا ہے، اور کچھ دنوں بعد وہ بات میری درست ثابت ہو جاتی ہے۔ وکلاء کے ذریعے، ایک وکلاء نہیں بلکہ ایک وکیل کے ذریعے کچھ بہت ہی طاقتور حلقوں نے بعض شرائط کے ساتھ عمران خان صاحب سے رابطے کی، براہ راست رابطے کی کوشش کی ہے، اور خان صاحب نے 2 دن پہلے 2 ٹوک لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ بات شروع کرنی ہے تو مینڈیٹ کی واپسی کے اعلان کیا جائے یا سی بی ایمز کیے جائے، اور یعنی کانفیڈنس بلڈنگ میسر کیے جائیں، پھر آپ براہ راست ملاقات کا کوئی راستہ نکل سکتا ہے۔ یہ میں 2 دن پہلے کی بات بتا رہا ہوں، تو بات آگے نہیں بڑھی، اور ان سینئر جو ہمارے لائر بھائی ہیں ان کو بھی مایوس لوٹنا پڑا ہے، اور آج کی آخری بات بھی اسی قیدی کے بارے میں ہے۔ روز تاروں کی نمائش میں خلل پڑتا ہے، روز تاروں کی نمائش میں خلل پڑتا ہے، چاند پاگل ہے اندھیروں میں نکل پڑتا ہے، چاند پاگل ہے اندھیروں میں نکل پڑتا ہے۔ ایک دیوانہ مسافر ہے میری آنکھوں میں، ایک دیوانہ مسافر ہے میری آنکھوں میں، وقت بے وقت ٹھہر جاتا ہے، چل پڑتا ہے۔ اپنی تعبیر کے چکر میں میرا جاگتا خواب، اپنی تعبیر کے چکر میں میرا جاگتا خواب، روز سورج کی طرح گھر سے نکل پڑتا ہے۔ اس کی یاد آئی ہے سانسوں ذرا آہستہ چلو، اس کی یاد آئی ہے سانسوں ذرا آہستہ چلو، دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔